السلام علیکم جی. گزشتہ ہفتے جو ہے وہ امریکہ کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پہ تشریف لائے اور وہ بھارت کا دورہ کر کے واپس چلے گئے. وہ پاکستان نہیں آئے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے نشاندہی کی ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے. لیکن ان کے دورہ روانہ ہونے پر جو بیان آیا مشترکہ کمیونیکے جاری نہیں ہوا, میرا خیال کمیونیکے جاری ہوا, اور کمیونیکے کے اندر بھارت نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے ان کے جانے کے بعد پاکستان جو ہے وہ سی پیک جو ہے وہ کنٹروورشل علاقے میں بنا رہا ہے, اور جو ہے وہ بنانا بند کرے اور یہ علاقے خالی کرے. اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بھارت نے کہا, وہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ یہ اس کا روایتی بیان ہوتا ہے, اور یہ اس کا سٹانس ہے گزشتہ 73 سال سے, اور وہ اس کو دہراتا چلا آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اس کا آفیشیل سٹانس ہے, اور وہ سٹانس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا یا نہ ہٹتا ہے. یہ پاکستان کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اور بتایا گیا کہ ہم 2018 سے مذاکرات کر رہے ہیں راہ کے ساتھ, اور دبئی میں بھی اس مذاکرات کا دور ہوا ہے, اور تھائی لینڈ میں بھی ہوا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے جو ہے وہ کمال کر دیا ہے, اور اب مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا, اور اب جو ہے وہ کیا جائے. اب مسئلہ کشمیر ہم حل کرنے چلے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے کے اندر ہی پاکستان کی پارلیمنٹ کو, پاکستان کی عدلیہ کو یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ جو ہے وہ ہم صوبہ بنانے لگے ہیں گلگت بلتستان کو, اور آزاد کشمیر کو ہم صوبے بنانے لگے ہیں, اور آپ نے اس میں مزاحمت نہیں کرنا. پارلیمنٹیرین کو کسی میس کے اندر بلا کے یہ سمجھایا گیا کہ بس ہم یہ کام کرنے لگے ہیں اور خبردار آپ کی ایسی تیسی, اور پارلیمنٹیرین وہاں سے منمناتے ہوئے واپس آ گئے, اور منمناتے ہوئے واپس آئے ممیاتے ہوئے واپس آ گئے. منمیاتے ہوئے واپس آئے تو وہ معاملہ دبدبا جانا تھا, لیکن وہ پھر ایک جنرل صاحب ہوتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار, انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیروں میں ملتے ہیں جا کر, اور ان کی اوقات سیاستدانوں کی, تو سیاستدانوں کی جب اتنی اوقات ان کو یاد دلائی گئی تو پھر سیاستدان ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے آگے سے سیاست کی, اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں نے بلا کے دھمکیاں دی تھیں انہوں نے کہ اگر تم نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اندر رکاوٹ ڈالی تو تمہاری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, تو وہ معاملہ تشتس بام ہو گیا, ورنہ تے اندروں اندر ہی ماواں تھیاں مک جانا سی. ٹھیک ہے, وہ معاملہ تشتس بام ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا ہاں وہ آپ 2018 سے کشمیر کو سرنڈر کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے, اور اس دوران جو کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, ہم اس کی طرف نہیں جاتے. تو حضور آپ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کشمیر کا ایشو سالو کرنے جا رہے ہیں, کہ اور وہ آ بھی گیا جی. ڈرافٹ جو ہے وہ جھوٹا سچا ڈرافٹ سوشل میڈیا پہ ڈالا انہوں نے رسپانس لینے کے لیے. حضور آپ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کہ اس ڈرافٹ کے ذریعے کہ جناب یہ جو صوبے بن جائیں گے اور ان کی اتنی سیٹیں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر, یہ سارا کچھ آپ نے طے کر دیا. آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کشمیر کا ایشو سالو ہو جائے گا, اور بھارت نے چونکہ مقبوضہ کشمیر ہڑپ کر لیا ہے, ہم اس کو ہڑپ کر لیں گے اور یوں کشمیر کا ایشو سالو کر لیا. حضور آپ کے چماٹ دران جو ہیں وہ ہمیں وہ چمونے پہ اعتراض آ گیا یار, لیکن اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں یار, حالانکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن چلیں چماٹ دران جو ہیں آپ کے جو پیڈ کنٹینٹ پروڈیوسر 250-300 آپ نے ولاگرز کی جو ٹیم رکھی ہوئی ہے, وہ تو ہمیں دن رات یہ باور کرانے میں چلی ہوئی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے جناب نے. ٹھیک ہے, تو اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے یا حل ہونے جا رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر سرنڈر کے بعد, تو حضور یہ جو ہے یہ بھارت نے کس ضمن میں بیان دیا؟ وہ تو اپنے 73 سالہ بیان پہ کھڑا ہوا ہے. کل کو آپ انہیں پھر ہمارے سامنے لا کے کسی دن روک دیں گے, آپ کا کیا پتہ ہے سر, آپ نے تو چلے جانا. آپ کے آنے والوں کو پھر سمجھانا پڑے گا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو اوپر بیٹھے ہوئے انہیں افغانستان کے ایشو کا نہیں پتا, انہیں یہ نہیں پتا کہ جنیوا اکارڈ جو تھا وہ کس کس کے درمیان سائن ہوا تھا, اور وہ افغانستان ہینڈل کر رہے ہیں. بھائی
وہ افغانستان ہینڈل کر رہے ہیں بھائی، وہ اپنی فائلات پڑھ لو بھائی جان. تو بھائی جان کل اگر جو نئے صاحب آئے ان کو یہ معاہدہ کا نہ پتا ہوا جو یہ ہے، تو پھر آپ ہمیں وہاں سے کہیں گے کہ چلو گلگت بلتستان خالی کرو سارے، یہ پاکستان میں چلو، یہ ہم نے جناب یہ بھی اس پہ بھارت نے قبضہ کرنا ہے. تو حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر نیگوشیشن کے اندر آپ نے اندر خانے کچھ طے کیا تھا تو ان سے کیا منوایا یار آپ نے؟ نہیں ہم نہیں سرنڈر کرنا ہے، ان سے کچھ نہیں منوایا آپ نے کہ وہ اس پہ بکواس نہیں کریں گے، وہ اس پہ کلیم نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے یہ نہیں منوایا تو پرانیاں عادتاں چھڑ دیو پائن، ٹھیک ہے نا؟ بڑی مہربانی تواڈی، پرانیاں عادتاں چھڑ دیو. یہ آپ کی جو ہنڈیا ہے، پہلے آپ کے اپنے جرنیل صاحب نے بیچ تراہے پھوڑی تھی، اب آپ کے 2018 سے ہونے والے مذاکرات کی جو ہنڈیا ہے وہ انڈیا کی جو فورن آفس ہے یا جو بھی ان کا بیان دینے والا ہے اس نے پھوڑ ڈالی ہے. آپ نے حاصل کیا ویسے اس سے؟ بائی دا وے ماسوائے ایکسٹینشن کے حضور آپ نے حاصل کیا اس سے، پورے اس منظرنامے سے میرے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے میں بڑی دست بستہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے بھی آپ کی محبتوں کا امین ہوں، اور اس لیے مزید محبت کی بجائے نا یہ بتائیے قوم کو کہ آپ نے 2018 سے جو خفیہ مذاکرات کیے ہیں اس سے حاصل کیا آپ نے، اور اگر حاصل کیا ہے تو دوسری سائیڈ اس کو آنر کیوں نہیں کر رہی حضور؟ ٹھیک ہے نا؟ قوم تو اس کو بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر دے گی، لیکن تابق ہے سر، تابق ہے. کیا کچھ دینا ہے انڈیا کو؟ ہمیں وہ لسٹ ایک ہی دفعہ ادارہ جاتی طور پہ بتا دی جائے کہ ہم نے اس سال یہ دینا ہے، 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 بتا دیا جائے حضور، تاکہ ہم اپنا کوئی مستقبل دیکھیں یا اپنے بچوں کا کوئی مستقبل کو پلان کریں. ٹھیک ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پلان کر لیا ہوا، ٹھیک ہو گیا. یہی کچھ گزارشات تھیں، اس کو گستاخی نہ سمجھا جائے کہ آپ چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان وہی اپنے لیے پسند کرتا ہے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. تو جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے پسند کیا ہے ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے وہی پسند کر لیں. بس یہ گزارش تھی، دست بستہ ہاتھ باندھ کے اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.